الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ نماز ٹریننگ کورس سے متعلق جو ہمارے سیشنز ہے تقریباً 10 ٹاپکس پر مشتمل ہے، اور انشاءاللہ ہر سیشن میں پوری اہتمام کے ساتھ اور پوری اہمیت کے ساتھ آپ بھی شریک رہیں، اور اسپیکرز حضرات بھی اپنا وقت نکال کے جو یہ سیشنز آپ کے لیے رکھ رہے ہیں وہ یقیناً ایک تو سننے والوں کے لیے موقع غنیمت کا ہے کہ وہ اپنی ان تعطیلات کو، چھٹیوں کو اس وقت اس طرح استعمال میں لا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے اپنے پاس ہے، اس میں سونے کھانے پینے کے اگر 10 گھنٹے بھی نکال دیے تو باقی گھنٹوں میں 1 گھنٹہ دین اسلام کی سمجھ بوجھ کے لیے، انڈرسٹینڈنگ آف اسلام کے خاطر ہم نکالیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ تمام ہی سے گزارش ہے کہ آپ تمام بھی اپنے اہل و عیال، اپنے فرینڈز، اپنے کلیگس اور اپنے جان پہچان کے لوگوں میں اس بات کو چلائیں، اور ان کے سامنے دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کی اہمیت آپ حضرات بھی ان کے سامنے رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروریات دین کا جاننا فرض ہے۔ اب دیکھیں، ہم نماز کے متعلق آج گفتگو کریں گے، نماز کی اہمیت سے متعلق اور وضو کے حکام و مسائل سے متعلق۔ تو نماز کے اندر کیا پڑھے جانا چاہیے اور کیا پڑھا جاتا ہے، نبی نے کیا سکھایا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ عربی زبان ہے، اور اس کے واسطے قرآن مجید اگر ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ تمام چیزیں ہیں جس کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب نماز فرض ہے تو اس کے اندر پڑھی جانے والی تمام چیزیں جس کے پڑھنے سے نماز کی تکمیل اور نماز مکمل ہوتی ہے، اس کا جاننا اور اس کا پڑھنا بھی تو ضروری اور فرض ہوگا۔ الغرض، عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یعنی یہ کہ اس حدیث کا جو مفہوم ائمہ، مجتہدین اور اسکالرز آف اسلام نے جو سمجھا ہے صحابہ سے، نبی نے جو صحابہ اور صحابہ نے جو تابعین اور تابعین اور اسی طرح سو آن چلتا رہا سلسلہ، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کافروں والا عمل کیا۔ کافروں والا عمل کیا؟ کہ کافر بحیثیت کافر وہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو وہ جب مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے، نہ وہ خدا کو مانتا ہے، وہ نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ وہ شریعت کو مانتا ہے، نہ وہ اسلام کو مانتا ہے، تو وہ نماز کاہے کو پڑھے گا؟ نماز نہیں پڑھے گا وہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک کافر کا نماز نہ پڑھنا، یہ کافر کا عمل ہے، اور مسلمان کا نماز پڑھنا یہ مسلمان کا عمل ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کو وضاحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں، کافروں میں فرق کرنے والی چیز کا نام وہ نماز ہی ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جب کوئی بندہ کلمہ اسلام پڑھتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرتا ہے، اور زبان سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری پیغمبر ہے، تو اس پر جو سب سے پہلی ذمہ داری یا ریسپانسبلٹی جو اسلام کی طرف سے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے، شریعت کی طرف سے اس پر آتی ہے، وہ ہے نماز کا پڑھنا۔ یعنی دن بھر میں روزانہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بلا شبہ مسلمانوں پر، مومنوں پر مقررہ اوقات میں 5 ٹائم کی نماز فرض کر دی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان بھی اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا دنیا بھر میں جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اول مرحلہ میں فرسٹ پریورٹی ان کی جو ہونی چاہیے وہ ہے نماز کی، یعنی اسلام کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو اس پر ریسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے وہ نماز کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو مسلمان عاقل ہے، یعنی عقل مند ہے، اس کے اندر عقل و شعور ہے، تو اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بالغ ہے، ایک تو نماز کن پر فرض ہوتی ہے اگر سوال کیا جائے تو نماز مسلمان پہ فرض ہوتی ہے، عاقل پہ فرض ہوتی ہے، بالغ پہ فرض ہوتی ہے۔ یعنی نماز فرض ہونے کے لیے مسلمان بھی ہونا ضروری ہے اور عاقل بھی، اس لیے کہ جو کوما میں چلے جاتا ہے یا پھر اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس کو کوئی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، جس کا عقل معوف ہو جاتا ہے، اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر بالغ مرد و عورت پر نماز فرض ہے۔ عامتاً اس کی علامتیں تو آپ سبھی حضرات کو معلوم ہوتی ہیں کہ کب ایک مرد ایک عورت بالغ ہوتی ہے۔ البتہ اگر علامتیں پائی نہ بھی جائے تو 15 سال کے بعد تو سبھی بالغ حضرات میں شمار ہو جاتے ہیں۔ تو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر جب نماز فرض ہے، اور یہ ایسا فرض ہے کہ اسلام لاتے ہی ہم پر عائد ہونے والا، یعنی ایک تو یہ کہ اسلام میں اور بھی پلرز ہے، جیسا کہ حدیث میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ یعنی پلرز آف اسلام جو ہے، یعنی دین اسلام کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ ایک تو کلمہ شہادت پڑھنا، یعنی اس کی گواہی، اس بات کی گواہی دینا کہ اس کائنات کا جو خالق و مالک ہے وہ اللہ ہے، اور اسی سے مدد مانگی جائے گی اور اسی کی عبادت کی جائے گی، اس بات کا اقرار اور دل سے تصدیق کرنا، اور نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا، یہ اس بات کی گواہی ہے، اور اس سے ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو 4 پلرز ہے، جو 4 ستون ہیں، ایک تو نماز ہے، ایک تو زکوٰۃ ہے، ایک تو حج ہے، اور ایک سال بھر میں 1 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلے انسان کے اوپر ایک فریضہ جو پلرز آف اسلام میں ادا کرنے کا ہوتا ہے وہ نماز ہی کا ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ شہر کا ہو، چاہے وہ دیہات کا ہو، چاہے وہ بزنس والا ہو، پروفیشنل ہو، ان پڑھ ہو، کوئی بھی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ کس کیٹیگری کا ہے اور وہ کس ذات کا ہے اور کس برادری کا ہے۔ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر نماز فرض ہے۔ اور اسی کے متعلق اللہ کے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت، آن دا ڈے آف ججمنٹ، جب حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلا جو حساب و کتاب ہوگا، جس کو نبی نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے روز سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ آپ غور فرمائیے کہ ہم دنیا میں جن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، کیا وہ قیامت کے اس پہلے سوال سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اینالائز کرنا چاہیے کہ میں ایگزام کے نام پر یا پھر میں کسی ضرورت کے حاصل کرنے کے نام پر نماز کو چھوڑ رہا ہوں، اور یہ نماز کے سلسلے میں جو میں چھوڑ رہا ہوں، یہی نماز کے بارے میں کل بروز قیامت مجھ سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو نماز کے حساب و کتاب میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے گا تو وہ دیگر تمام معاملات میں اللہ کے یہاں اللہ اس کو دیگر معاملات میں بھی اس کا بیڑا پار کرا دیں گے۔ یعنی یہ کہ اللہ کے یہاں نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر فلاں شخص نماز کے اندر کامل ہو گیا، نماز کی پابندی کے ساتھ وہ ہر وقت ہر دن جو 5 وقتہ نمازیں ایک مسلمان پر، مرد و عورت پر فرض ہے، تو وہ جب پڑھ لیتا ہے تو دیگر معاملات میں اگرچہ اس سے کچھ کمی زیادتی ہو گئی ہوگی، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت کے ساتھ، بے شمار قرآنی آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا تو ایک ہی مرتبہ ہمیں بتلا دینا کافی تھا، وہ جو ذات ہے، وہ جو مالک ہے، وہ جو خالق ہے، وہ تو ہر ذات،
ہر اعتبارات سے قوت کا مالک ہے، اس کا ایک مرتبہ کہہ دینا ہی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 80 سے زائد مرتبہ قرآن مجید کی آیتوں میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس سے اندازہ ایک تو یہ کہ تاکید بھی پیدا کرنا مقصود ہے مسلمانوں میں، اور دوسری یہ کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اس سے وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نماز کتنی اہمیت کے حامل ہے اسلام لانے کے بعد۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بعض حضرات نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں، خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن کبھی دوسروں کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، یا پھر یہ کہ نماز کی اس کو ترغیب تک نہیں دیتے، جبکہ ہم جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے کہ بھئی یہ فلاں چیز اچھی ہے، آپ بھی استعمال کیجئے۔ جب دنیاوی معاملات میں یہ ایسا ہوتا ہے، اگر آپ کوئی کمپنی سے کوئی چیز خریدے اور آپ کو وہ اچھی محسوس ہو، تو وہ کیا آپ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نہیں بتاتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی چیزوں میں ہم جو چیز استعمال کرتے ہیں، جو ہمیں اچھی محسوس ہوتی ہے یا جس کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو ہم دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، اس کی پریچنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ نماز کے متعلق کہا جا رہا ہے حدیث میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اگر کسی مسلمان مرد و عورت سے سوال ہوگا تو وہ اس کے بنگلے کے متعلق، اس کے بینک بیلنس کے متعلق، اس کی پڑھائی کے متعلق، اس کی حاصل کی ہوئی سرٹیفکیٹس یا پروفیشنلز جو وہ کر رہا ہے، جس پروفیشنل میں وہ ہے، اس کے متعلق سوال نہیں ہوگا، بلکہ سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو اس کی ترغیب کتنی ہمیں دینی چاہیے دوسروں کو، چاہے ہم اگر نماز پڑھ بھی رہے ہوں تو ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنی چھوٹی بہنوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اگر بڑے ہیں تو محبت کے ساتھ ان کو بھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی نماز کے متعلق کل بروز قیامت اگر اس کا بیڑا پار ہو گیا، اگر وہ سکسیس ہو گیا اس سلسلے میں، تو دیگر معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ تو کتنی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کے ذریعے سے دیگر معاملات میں بھی معافی تلافی کا موقع عنایت فرمایا ہے، تو اس کی اہمیت کو خود بھی سمجھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے اندر کوئی چیز کی اہمیت ہوگی تبھی تو ہم دوسروں کو بتائیں گے۔ اگر خود میرے اندر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوگی کسی چیز کے متعلق، تو میں دوسروں کو کیوں ریفر کروں گا؟ اگر میں ایک گاڑی خریدا اور اس گاڑی کے متعلق میرا ریویو، میرا پوائنٹ آف ویو اگر اچھا نہیں رہا، تو میں دوسروں کو کیوں ترغیب دوں گا؟ میں میرے بھائی کو یا میری بہن کو یا کسی اور کو میں کیوں ترغیب دوں گا کہ یہ گاڑی آپ بھی خریدو؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرا پوائنٹ آف ویو، میرا ریویو اس گاڑی کے متعلق، اس کی پوزیٹیوٹی کے متعلق صحیح نہیں ہے بلکہ نیگیٹو ہے، تو میں نہیں دیتا۔ اس وجہ سے اس سے اور دنیاوی ان تمام مثالوں سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ نماز جیسی اہم ترین عبادت جس کو خود اللہ تعالیٰ نے 80 سے زائد مرتبہ، آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت کا ایک مرتبہ کہہ دینا کافی تھا، لیکن بسا اوقات ایک چیز کی اہمیت بتلانے کے واسطے ہم بھی دنیاوی معاملات میں، دنیاوی چیزوں میں مکرر مرتبہ ریپیٹڈلی ایک چیز کو ریپیٹ کر کے سامنے والے کے دل میں، اس کے دل و دماغ میں اس کی اہمیت بٹھانے کے واسطے وہ ایڈورٹائز آتا ہے۔ آئی فون کا ایک مرتبہ ایڈورٹائز آیا، پھر دوسری مرتبہ ایڈورٹائز آیا، پھر تیسری مرتبہ، پہلے اس کے کیمرے کا آتا ہے، پھر اس کے متعلق جو ریم ہے، روم ہے، اس کے متعلق ایڈورٹائز کنٹینیوسلی وہ چھوڑتے رہتا ہے۔ یعنی اس کا پروڈکٹ وہ ریلیز کرنے سے پہلے اس کی اتنی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ میرے کو وہ چیز خریدنا ہے، اس لیے کہ وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ وہ اتنی اس کے اندر فیچرز ہے۔ تو جب ایک دنیا کی چیز کے متعلق لوگوں کا اتنا ایڈورٹائزمنٹ ہو رہا ہے، لوگ اس چیز کے متعلق اتنا ایڈورٹائز کر رہے ہیں، تو جس کے بارے میں سب سے پہلے بروز قیامت اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم تمام سے سوال کریں گے، تو اس کی کتنی ایڈورٹائزنگ نہیں ہونی چاہیے، اس کی ترغیب کتنی نہیں ہونی چاہیے، آپ اندازہ کیجئے۔ اصل میں نماز کی پابندی اور نماز کا جو ماحول گھر میں بننا چاہیے یا خود ہمارے اندر آنا چاہیے، اس کے واسطے ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں کہ جو خود نمازی پرہیزگار ہو۔ یعنی جیسا کہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک خالد نام کا لڑکا تھا، وہ ہمیشہ فون میں اور اسی کے اپنی مصروفیات و مشغولیات میں مصروف رہتا تھا۔ اس کو
اس کی والدہ پرہیزگار تھی، اس کی والدہ نمازی پرہیزگار تھی، لیکن جب کبھی بھی اس کی والدہ اس کو اذان کے وقت روکتی کہ آپ فون مت چلائیں، اور نماز کے وقت جماعت ٹھہرنے کے وقت کہتی کہ آپ کے بغل میں 2 گھر چھوڑ کر مسجد ہے، آپ نماز کیوں نہیں جاتے، تو وہ اس کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. یعنی یہ کہ اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے نماز کے سلسلے میں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے دل میں ابھی تک نماز کی اہمیت نہیں آئی. دوسری چیز یہ کہ اس کا جو ماحول ہے اس کے دوستوں کا، وہ اکثریت میجورٹی آف دم نماز نہیں پڑھنے والا ہے، تو اس کا بھی یہی ذہن بنے ہوا ہے کہ میرا دوست فری فائر کھیل رہا اس وقت تو میں بھی فری فائر کھیلوں گا، میرا دوست اس وقت پب جی کھیل رہا تو میں بھی پب جی کھیلوں گا. ہاں، اگر میرا دوست اس وقت نماز کو جا رہا ہوتا اور وہ میرا خاص دوست ہوتا اور وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہوتا تو ضرور میں بھی جاتا. تو یہ ماحول کو ہمارے گھروں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی والدہ نے جب وہ اپنے بچے کے سلسلے میں، اس کی آخرت کے سلسلے میں فکر مند ہوئی، تو اس نے اپنے بیٹے کی دوستی ایسے دوست کے ساتھ کرا دی جو خود نمازی پرہیزگار تھا. جو عبداللہ نام کا لڑکا تھا، وہ جب اس کا دوست بنا تو اس نے، یعنی وہ تو تھا ہی اس کا کلاس میٹ، تو وہ پہلے تو یہ اس سے متاثر نہیں ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ میجورٹی آف دیم نماز نہیں پڑھ رہی ہے اور تھوڑے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو جو میجورٹی کا گروپ ہوتا ہے وہ نہیں پڑھنے والوں سے تھوڑا الگ رہتا ہے. یعنی ہاں، یہ لو بھائی تھوڑا نماز والے ہیں، لو پڑھنے والے ہیں، تھوڑا انو ممی ڈیڈی کے ہے، بولے سر کا ایک ماحول کریٹ کرتے، ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے. یعنی بچے بھی ہو، اگر سکولز کو جاتے ہیں، آپ سبھی حضرات سکول پڑھنے والے ہیں، آپ بخوبی سمجھتے ہیں ان تمام باتوں کو. کبھی لڑکیوں کو بھی تانا دیا جاتا ہے، بڑا انوائے پرہیزگار حجاب کرتے ہوئے. اگر کوئی لڑکی کسی نامحرم کے سامنے نہیں بھی آتی، بس سلام کر کے چلے جاتی ہے، یعنی کوئی رشتہ دار وغیرہ نامحرم ہے، صرف سلام کر کے بھی چلی جاتی ہے، اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے، تب بھی واضح رشتہ دار اللہ ان پر رحم فرمائے، وہ تانا دیتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہی پردہ کرنے لگ گئے. تو ایسا بالغ ہونے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر نامحرم سے پردہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے. لیکن ان کو کیسے بتائیں کہ جس طرح نماز فرض ہے، پہلے تو ان کے اندر اگر نماز کی اہمیت ہوگی اور شریعت کی اور خدا کی اور اس کے فرمان کی اور اس کے احکامات کی اور اس کے کمانڈز کا کچھ نہ کچھ پاس و لحاظ اور خیال ہوگا، تو اس کے منہ سے یہ جملہ ہی نہیں نکلے گا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جب اس کی والدہ نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح خالد کی، یعنی اس کے لڑکے کی، عبداللہ کے ساتھ دوستی ہو جائے، تو اس نے کسی طرح کوشش کر کے اس کی دوستی عبداللہ سے کروا دی. تو وہی لڑکا جو ماں کے کہنے پر نہیں جاتا تھا نماز کو، تو اس کی دوستی عبداللہ سے ہونے کے بعد سے جب بھی وہ نماز کے وقت اذان ہوتی اور عبداللہ اس کے گھر پر خالد کے آتا اور اسے دستک دیتا اور نماز لے جاتا، وہ ضرور جاتا. تو اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، اس سے ہمیں جو ایک لیسن ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے بچے اگر اس ماحول میں اگر نمازی پرہیزگار بننا ہے تو ہمیں ان کی دوستی ایسے دوستوں سے کرنی ہے. اور ہمارا گھر کا خود ماحول، یعنی خود اگر کوئی والد ہے اور والدہ ہے تو خود وہ نماز پڑھ کے اپنے بچوں کو بتلائیں کہ ہمیں نماز پڑھنا فرض ہے ہر دن کے 5 وقت میں، ورنہ تو پھر ہم سے اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ تو بسا اوقات دنیا ہمارے ہاتھ میں ناراض ہو کر بھی دے دیتے ہیں، لیکن یعنی ہم بھی عامتاً دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ تکلیف دیتے ہیں اور ہماری ضرورت ان کے ساتھ منسلک یعنی اٹیچ ہے، تو ہم پھر بعد میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور منت سماجت کر کے، بھائی وہ ہو گئی تھی غلطی لیکن آئندہ سے میں احتیاط کروں گا. تو باوجود یہ کہ آپ نے اس بندے کو تکلیف دی اور آپ کا اٹیچمنٹ پیسوں کے معاملات کے سلسلے میں اس کے ساتھ ہے، تو اس کو تکلیف تو ہوئی، لیکن بعد میں پھر وہ چلو معاف کر کے دے بھی دے، تو اس کے دل میں کھٹک تو رہتی ہے کہ اس نے فلاں دن میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، مجھے ایسی تکلیف دی. تو بعد میں اگرچہ وہ آپ کو پیسے دے رہا ہو، آپ کے ساتھ معاملات رکھ رہا ہو، لیکن وہ اس جیسا نہیں جیسا کہ وہ پہلے رضامندی کے ساتھ آپ کے ساتھ پورا مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ کے ساتھ جو معاملات تھے ویسے نہیں ہوتے عامتاً. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اگر ہمارا معاملہ ہے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ روزانہ کھانا پینا اور ہماری تمام تر سہولیات اور ہمیں صحت و تندرست رکھ رہا ہے، باوجود یہ کہ ہم اگر نماز نہیں بھی پڑھتے، تو اللہ کا اس دنیا کی چیزوں کا اور دنیا کا ہمارے ہاتھ میں دے دینا
نماز نہ پڑھنے کے باوجود، یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ناراض ہو کر ہمیں دے رہے ہیں۔ تو ناراض ہو کر کوئی چیز ہم جب حاصل کرتے ہیں تو اس چیز میں ویسی کیفیت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی، یا اس چیز کے متعلق ہمیں اتنا سیٹسفیکشن نہیں ہوتا جتنا کہ سامنے والا ہم سے راضی برضا ہو کے جو چیز دیتا ہے اس سے ہمیں جو سیٹسفیکشن ہوتا ہے وہ ناراضگی کے ساتھ لینے والی چیز کا سیٹسفیکشن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش ہر وقت یہی کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کو راضی کر لے گا اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ جس بندے کے دل و دماغ میں آخرت کی اور اسی طریقے سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے، ان کے فرمان کی اور ان کے کمانڈز کی، تو کبھی وہ دین کے معاملے میں اور فرض کے معاملے میں اور اسی طریقے سے جو چیزیں شریعت کی طرف سے ایک بندہ مومن کو، ایک بندہ مسلمان کو کرنے کے لیے ریسپانسبلٹی دے دی جائے تو وہ کبھی کاہلی اس میں نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں دنیاوی چیزوں میں جس کی ضرورت ہمارے یہاں مسلم ہوتی ہے، ہم اس کو کر کے ہی رہتے ہیں۔ نیٹ کا ایگزام لکھنا ہمارے لیے ایسا آج کل ہے، آئی سیٹ کا ایگزام لکھنا، انٹرنس کا ایگزام لکھنا ایسا ہے کہ نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن آئی سیٹ کا ایگزام لکھنا ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے نیٹ کا ایگزام لکھنا ہے۔ بھائی نیٹ کا ایگزام لکھنے سے ہمیں اعتراض نہیں ہے، آپ کا نیٹ کا ایگزام اگر جو بھی متعینہ ٹائم پہ فکس کیا گیا، اگر اس سے پہلے وقت نماز کا شروع ہو جائے تو آپ سنگل انڈیویجولی نماز پڑھ کے جا سکتے ہیں۔ یہ بعض بچے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نماز کے عادی ہے، پابند ہے، جن کا گھرانہ نمازی پرہیزگار ہے، جو خود نماز کے متعلق، شریعت کے متعلق اہمیت کے ساتھ نماز کی پابندی، شریعت کے اصولوں کی پابندی کرتے ہیں، تو وہ ہر معاملے میں ان کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے۔ آپ دیکھ لیں جو کمپنیز میں بھی کام کرتے ہیں، بعض حضرات تو یہ بہانہ بناتے ہیں کہ وہاں پر وضو کرنے کے لیے فیسلٹیز نہیں ہیں، وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے ہمیں جگہ نہیں ہے۔ بھائی آپ اپنا لوہا کیوں نہیں منواتے وہاں پہ؟ آپ اگر اسکول میں پڑھنے والے ہیں، بعض اسلامک اسکولس میں تو خیر نماز کا اہتمام کیا جاتا اور نماز پڑھائی جاتی ہے بچوں کو، اگر بعض اسلامک اسکول میں بھی نہیں پڑھایا جا رہا تو پھر وہ تو اسلامک اسکول کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ البتہ جو غیر مسلم اسکول ہے یا پھر مسلم اسکول بھی ہے، اگر وہاں پر نماز کی مثال کے طور پہ آپ حضرات 9 بجے سے اگر مثال کے طور پہ 4 بجے تک رہتے ہیں تو درمیان میں ایک تو فجر تو آپ کو گھر پہ ہی پڑھنی ہے، یا پھر لڑکے ہیں تو مسجد کو جا کے پڑھنا ہے، تو جو ظہر کی نماز ہے اس کے سلسلے میں بھی تو اس کے دل میں فکر ہونی چاہیے۔ اگر وہ لڑکا لڑکی بالغ ہے تو اس کو تو پڑھنا فرض ہے، اسکول جانے کی اہمیت اور فرضیت تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن نماز ساتھ میں جس کے متعلق ابھی کہا گیا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، کہ نماز کے متعلق سب سے پہلے بروز قیامت سوال ہوگا، تو اس کے سلسلے میں بھی تو چنتا اور فکر کرنی چاہیے۔ اسکول میں کیا لے کے جائیں اس کی تو فکر ہو، اور ظہر میں نماز کس وقت کہاں پڑھے اور وضو کے ساتھ رہیں اس کی فکر نہ ہو، تو یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے۔ اگر بچی واقعی کلیور ہے اور واقعی اپنے پڑھائی میں اچھے مہارت کے ساتھ وہ مارکس لا رہی ہے تو مینجمنٹ خود مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے مطالبات کو فلفل کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی لڑکا لڑکی یعنی اگر ایسے اسکول میں آپ پڑھتے ہیں جہاں پر نماز کا ماحول نہیں ہے، وہاں پر اجازت نہیں دیتے، لیکن آپ کا اپنے والد کے ساتھ ان سے مطالبہ کرنا اور اسی طریقے سے وہاں کے مینجمنٹ کے ساتھ آپ کا کوآرڈینیشن اچھا رہنا اور آپ کا ان کے ساتھ بیہیو اور مینرز اور اسی طریقے سے ڈسپلین اور اخلاقی اعتبارات سے جب ان کو آپ اپنے قریب کریں گے تو وہ کیوں آپ کو منع کرے گا نماز کے متعلق؟ یعنی نماز کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے تمام تر مطالبے ان کے پورے کرنے کے بعد، یعنی آپ سے مطالبہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ اچھا پڑھیں اور جیسا کہا جا رہا ہے اسکول کے جو پالیسیز ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے، اس کو فلفل کریں۔ اس کے بعد آپ اپنی ایک وش کو یا ول کو ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ کیوں فلفل نہیں کریں گے؟ وہ فلفل کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ نماز ہماری ظہر کی جا رہی ہے۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، ہمیں ہر چیز کے بارے میں اگر فکر ہو رہی ہے دنیا کی چیزوں کے سلسلے میں، اور دین اسلام کی جو بنیادی اور فرائض درجے کی تعلیمات ہیں اس کے جاننے یا پھر اس پر عمل کرنے کی اگر ہمیں فکر نہیں ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم باوجود یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے، اگر ہم
پلرس آف اسلام پر بھی عمل نہیں کریں گے تو پھر کل بروز قیامت اللہ کو اور اس کے رسول کو اور صحابہ کرام کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالی کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ ہمارے دلوں کی بھید سے بھی واقف ہے کہ ہم اگر نماز چھوڑ رہے ہیں تو اس وقت بھی نماز چھوڑتے وقت ہماری کیا نیت ہے اللہ ضرور دیکھتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کے متعلق حدیث میں آیا کہ اس نے کافروں والا عمل کیا، تو کتنی بری بات ہے کہ اگر بروز قیامت خدا نہ خواستہ، ہزار بار خدا نہ خواستہ، ان فہرست میں اور ان لسٹ میں اگر ہمارا شمار ہو جائے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، تو قارون بھی تو نماز نہیں پڑھتا تھا، فرعون بھی تو نماز نہیں پڑھتا تھا، شداد بھی تو نماز نہیں پڑھتا تھا، حامان بھی تو نماز نہیں پڑھتا تھا، کفار بھی تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا اور یہ جو مسلمان نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتے، عزیزان گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ہم تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والوں مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نیک اعمال وہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، لیکن جب کبھی ہم سے گناہ ہوتا ہے تو اس کا 100% وہ ملامت اور مدار وہ شیطان کے کرنے ہی پر نہیں موقوف ہوتا، وہ ہمارے نفس کا بھی کبھی دھوکا ہوتا ہے۔ شیطان کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ آپ سے گناہ کروائے، مجھ سے گناہ کروائے یا کسی سے گناہ کروائے، وہ صرف آپ کے دل میں، میرے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ہماری جو خلقت، جو ہمارا انسانوں کی جو کریشن ہے وہ اس طرح بنائی ہیں کہ ہمارے اندر نیکی کرنے کا بھی جذبہ ہے، ہمارے اندر گناہ کرنے کا بھی جذبہ ہے۔ تو جب ہمارا کسی چیز کے متعلق کام کرنے کو دل چاہتا ہے، اگر وہ کام اچھا ہے تو اگر وہ کام شریعت کے مطابق ہے تو وہ کر لیں، اور اگر وہ کام شریعت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو اس سے بچ جائیں۔ تو بس عام متن یہ سوال یا پھر یہ کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ ہمارے تو مقدر میں نماز لکھی ہوئی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نہیں پڑھ رہے، یعنی فلاں بندہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزانہ بچہ وہ لڑکی وہ نماز پڑھتی ہے، 5 وقت پڑھتی ہے، یا 5 وقت لڑکا نماز کو جاتا ہے مسجد کو اہتمام کے ساتھ، تو جو نہیں پڑھنے والے ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، او بھائی ہمارے مقدر میں نماز لکھی ہوئی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ رہے، وہ فلاں بندے کے مقدر میں نماز ہے، تو آپ دعا کرو اللہ ہمارے کو توفیق دے دے، اس لیے ہم اس کے بعد ہم پڑھیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ڈبل ڈغلا پن ہے اس سلسلے میں، یعنی یہ کہ کھانے کے سلسلے میں تو یہ بات نہیں ہے کہ اللہ ہمارے مقدر میں کھانا نہیں لکھے بلکہ میں نہیں کھا رہا ہوں۔ آفس کے سلسلے میں اس کی گفتگو یہ نہیں ہے کہ اللہ مقدر میں نہیں لکھے آفس نہیں جانا اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں، یہ بات وہاں پر نہیں آتی جہاں پر وہ اپنی ذات کے متعلق ان چیزوں کو جو وہ کرتا ہے اس کو ضروری سمجھ کر کر رہا ہے، اس کے متعلق کبھی نہیں بولے گا، یعنی کبھی یہ نہیں بولے گا کہ میں گاڑی نہیں خریدوں گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں نہیں لکھی ہے اس لیے میں پیدل جاؤں گا، ایسا وہ کبھی نہیں کہے گا۔ یعنی نماز نہیں بھی پڑھنے والے جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے متعلق دعا کرے کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے، تو ظاہر سی بات ہے نیکی کرنے کے واسطے وما توفیق الا باللہ، وہ توفیق کے بغیر کسی کو نیکی کر بھی نہیں سکتا انسان، لیکن اس کی دل میں کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے۔ کاہلی جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے اور یہ اعتراض اپنے طور پر گھڑ لیتا ہے نماز نہیں پڑھنے والا یا بعض لوگ جو نماز نہیں پڑھ کے یہ بہتان بازی کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں بھائی ہمارے کو توفیق نہیں مل رہی، تو یہ سراسر بہتان ہے اور یہ غلط بات ہے، اس وجہ سے کہ آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے، میری تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمازی لکھا ہے یا یعنی اللہ کی تقدیر سے متعلق یہ جو غلط فہمی عامتاً عوام الناس میں ہے اس کے متعلق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو علیم بذات الصدور ہے اور ہر چیز کا اللہ کی ایک صفت ہے علام الغیوب، یعنی غیب کی باتوں کا جاننے والا۔ اب
میرے متعلق اللہ کو کل کے بارے میں نہیں معلوم تو پھر وہ خدا کیسا ہوئے؟ یعنی آپ کے بارے میں اگر اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ فلاں دن فلاں شخص فلاں وقت میں کیا کرے گا، اگر نہیں معلوم تو پھر وہ خدا کس اعتبار سے کہلانے کے لائق ہوتا؟ خدا کو اسی کو تو ہم خدا کہتے ہیں نا، جو علام الغیوب ہے، یعنی ہر چیز کی غیب کا جاننے والا ہے۔ آپ اور میں نہیں جانتے، اس وجہ سے آپ اور میں خدا نہیں ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان اس کے متعلق کب اس کو موت آئے گی اور وہ کب مرے گا اور وہ کب اس کے ساتھ کیا پیش آئے گا، کون سا حادثہ پیش آئے گا، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے فیوچر میں، وہ کسی کو نہیں پتا ہے۔ تو علام الغیوب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ میں بتایا تھا کہ جب ٹیچر کو کسی اسٹوڈنٹس میں سے کسی کے بارے میں جب ٹیچر یہ کہہ دے کہ فلاں شخص اچھے مارکس لائے گا اور فلاں شخص اچھے مارکس نہیں لائے گا، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے وہ اچھا مارکس لایا اور ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے وہ خراب مارکس لایا اور فیل ہو گیا۔ ایسا تو نہیں ان کو بلیم کریں گے ٹیچر کو، ظاہر سی بات ہے، اندازہ ایک ٹیچر کا اندازہ ہے، لیکن اللہ کے یہاں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ ٹیچر تو اینالائز کر کے اور وہ تجربے سے ایکسپیرینس سے ایک بات کہہ رہے ہیں، وہ ہو سکتا صحیح بھی نکلے، ہو سکتا غلط بھی نکلے، اس لیے کہ سال بھر میں اگر کوئی شخص کوئی لڑکا کاہلی کر کے پڑھا نہیں لکھا نہیں، اور تو ظاہر سی بات ہے ایگزام میں بھی اگر اس کو چیٹنگ کرنے کا خدا نخواستہ نہیں کرنا چاہیے، اگر نہیں ملا موقع تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ فیل ہی ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ٹیچر بول دیے تو اس کی بات کو کوئی بلیم نہیں کرتے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی جو تقدیر ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، اس وجہ سے اس کو معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھ دیا گیا ہے اس وجہ سے ہم ویسا ہی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس فری ول ہے، ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ ہم چاہے تو نیک راستے پر بھی چل سکتے ہیں، ہم چاہے تو نمازی بن سکتے ہیں، ہم چاہے تو بے نمازی بھی بن سکتے ہیں۔ اور جو بے نمازی کی وعیدیں ہیں اور اسی طریقے سے جو آخرت میں غائب اور خاسر اور نقصان اٹھانا ہے وہ تو پھر ہمارے ہی ذمہ ہوگا، اس وجہ سے کہ فری ول جب ہمیں مل گئی ہے، یعنی ایک بندہ جس کو اس بات کی فری ول تھی کہ آپ سال بھر پڑھیں اور ایگزام میں لکھیں اور چاہے پاس ہو یا چاہے فیل ہو، جب وہاں پر فری ول ہے اور وہاں پر فیل ہونے کے بعد نہیں انہوں فیل کر دیے، انہوں ایگزام کئی کو کنڈکٹ کرے، تو آپ کے پاس فری ول تھی، آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ کے پاس ایگزام سے پہلے پریپریشن کا ٹائم تھا، ہر چیز کی تیاری کا موقع آپ کو دیا گیا تھا۔ پھر آپ فیل ہو کے ان کو بلیم نہیں کر سکتے جنہوں نے آپ کو فیل کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان اعتراضات کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ ہمارے ان تمام کلاسز کا جو مقصد ہے وہ درمیان میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کلاسز کا جو ہمارا منشا ہے، ایم ہے، وہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ بس آپ سرسری طور پر چند دنوں میں چند باتیں سن لیں اور بس اپنی جگہ خاموش رہے، نہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تمام باتیں آپ کو بتلائی جا رہی ہے، پریزنٹیشنز کیے جا رہے ہیں، جو علماء کرام کے بیانات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں تک پہنچائے۔ آج اگر اہمیت نماز پر بیان ہوا ہے تو آپ بھی لوگوں کے درمیان میں جا کر گھر میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے رشتہ داروں میں نماز کی اہمیت پہ بات کریں۔ آپ کے سامنے 1 گھنٹے کا پریزنٹیشن ہو رہا ہے، آپ 5 منٹ بات کریں، آپ 10 منٹ بات کریں، آپ 15 منٹ بات کریں، بات تو کریں کہ نبی نے یہ فرمایا تھا اول ما یحاسب بہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو قیامت میں سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو نماز اتنی اہمیت کے حامل ہے اس کے سلسلے میں تو کوئی فکر نہیں ہے، اور جس کا سوال ہی نہیں ہونا ہے اس کے سلسلے میں فکر ہے، اس کے سلسلے میں بھاگ دوڑ ہے، اس کے سلسلے میں کوشش ہے۔ تو اس طرح کے مذاکرات کو، کنورزیشن کو اپنے گھر کے انوائرمنٹ کا حصہ ہمیں بنانا پڑے گا، تبھی جا کے ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا نوجوان، کل کا مستقبل کا جو فیوچر کا نوجوان ہے، وہ امت مسلمہ کے لیے کام کرنے والا بن سکتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ایک تو یہ ہے کہ نماز کے سلسلے میں ہمیں ہر حد تک کوشش کرنے چاہیے کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق حضرت عائشہ سے صحابیہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں، تو حضرت عائشہ، دیکھیے صحابہ کرام کو کتنا شوق تھا نبی کے ہر عمل کو جان کر اس پر عمل کرنے کا، کہ صحابہ گھر میں تو اللہ کے نبی کے نہیں رہتے تھے، تو نبی گھر میں کیا کرتے تھے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم گھر میں کیا کریں۔ تو اللہ کے نبی کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ محترمہ ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی، ان سے سوال کیا جا رہا ہے صحابہ کی طرف سے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں کیا کرتے تھے؟
تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ اپنا کام خود گھر میں کرتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے جو کام کاج ہے اس میں اپنے طور پر ہاتھ بٹاتے تھے، اور اگر کوئی چیز ان سے ہو جائے وہ خود ڈھونڈ لیتے تھے وغیرہ وغیرہ، اور جو میاں بیوی کے تعلقات ہے اور اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ ہنسنا کھیلنا، نواسوں کے ساتھ ان کا دل بہلانا، یہ تمام چیزیں کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی اذان ہوتی کأنہ لا يعرف منا احدا، حضرت عائشہ کا فرمان ہے کأنہ لا يعرف منا احدا، کہ اللہ کے نبی کی کیفیت ایسی ہو جاتی کہ ہم میں سے وہ کسی کو نہیں پہچانتے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت عائشہ کا کہ جب اذان ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ میں نماز کی فکر طاری ہو جاتی اور نماز کے سلسلے میں وہ تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف چلے جاتے۔ تو ہم بھی نبی کے ماننے والے، نبی کے کلمہ پڑھنے والے اور نبی پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے دعوے کرنے والے، ظاہر سی بات ہے کہ ربیع الاول آتا ہے تو ہم تمام بیک وقت کہتے ہیں کہ ہم نبی کے لیے اپنی جان قربان کریں گے، ہم نبی کے سچے عاشق رسول ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم سب سچے عاشق رسول ہے، اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازی بن جائیں۔ ہر چھوٹے بڑے کام کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ موت تک ہمیں نماز پڑھنی ہے اور ہر دن ہر روز 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تمہیں موت تک نماز پڑھنا ہے، یعنی وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ تو موت تک ہمیں پڑھنی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کی حالت میں، مرض الوفات میں، جب اللہ کے نبی اس دنیا سے رحلت فرمانے والے تھے، پردہ فرمانے والے تھے، اس موت کے سکرات کے آنے سے پہلے، موت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے متعلق اتنا اہتمام تھا کہ آپ کو اتنا بخار تھا، خود نبی نے فرمایا کہ مجھے اس وقت اتنا بخار ہے کہ 40 آدمیوں کا جو بخار ہوتا ہے وہ مجھے اس وقت ہو رہا ہے۔ تو سوچئے، آپ اندازہ کیجئے اس کیفیت میں آپ کو میرے کو بخار ہو اور 100 ٹیمپریچر سے بڑھ کے ہو تو پھر ہماری اور آپ کی کیفیت اٹھنے اور بیٹھنے کے لائق نہیں رہتی۔ تو لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، وہ تو بخشائے ہیں، نبی معصوم عن الخطا ہے۔ اہل سنت والجماعت ہمارے عقیدے کے مطابق نبیوں سے تو گناہ ہی سرزد نہیں ہوتا، ہاں البتہ عام انسانوں سے گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اگر توبہ کر لے تو وہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کو گناہوں سے اپنے طور پر محفوظ رکھتے ہیں تاکہ وہ پوری دنیا کے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگوں کا ان کو فالو کرنا اور ان کی اتباع کرنا، اس وجہ سے ان تمام عیوبات سے اور گناہوں سے پاک رہنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک ٹیچر ہی غلط کام میں ملوث ہو اور اس غلط کام کو اپنے اسٹوڈنٹ کو کہے کہ تم وہ غلط کام نہ کرو تو اس کا اثر اس پہ نہیں ہوگا، وہ الٹا پلٹا کے کہہ دے گا کہ تم نے ہی تو سگریٹ پیا تھا، پھر ہمیں کیوں روک رہے ہو سگریٹ پینے کے لیے، ایسا یہ جواب آتا۔ تو اس لحاظ کو اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ علام الغیوب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام شریعت کا، احکامات کا، قرآن کا، نبیوں کے انتخاب کا، سلیکشن کا جو رکھا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے علام الغیوب ہے، اور اسی طریقے سے علیم بذات الصدور کے ساتھ ساتھ وہ علام ہے، یعنی ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کو ہر طرح کی چیزوں سے واقفیت ہے۔ ہمیں بس اتنا علم دیا گیا ہے جتنا علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو چاہا ہے کہ ان کو اتنا معلوم ہو۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ بہت، جتنا ہمیں معلوم ہے وہ بہت تھوڑا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ تو اس بے چینی کے عالم میں بھی اللہ کے نبی کی کیفیت نماز کے متعلق یہ ہوتی تھی کہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود جو اصحاب تھے ان کے کھاندوں پر اللہ کے نبی نماز کو جاتے تھے، یعنی اس بخار کی کیفیت میں مرض المفات کے موقع پر بھی اللہ کے نبی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کی آخری وصیت یہ تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز، میرے امتیوں نماز نہ چھوڑنا وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں اور باندیوں پر ظلم نہ کرنا۔ تو یہ آخری وصیت تھی۔ تو اس سے بھی اندازہ ہمیں ہوتا ہے
ایک تو یہ کہ قرآنی آیات بے شمار ہمارے سامنے موجود ہے جو اس بات کی اہمیت دلاتی ہے کہ نماز جیسی فرضیت کوئی اور عبادت نہیں ہے اللہ کے یہاں مقرب اور اللہ کے قریب بننے کے واسطے۔ تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، خود عملی طور پہ پریکٹیکلی عمل کرنا ہے اور ساتھ میں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ ہمارا آج کا جو موضوع تھا وہ تو نماز کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ وضو کے فرائض اور سنتیں۔ ایک تو اہمیت نماز سے متعلق آپ نے گفتگو سن لی، اور اب وضو سے متعلق ملاحظہ فرمائیں۔ وضو کے فرائض، یعنی ایک تو یہ کہ وضو کس چیز کا نام ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، یعنی ایسا مذہب ہے، ایسا ریلیجین ہے جو آپ کی فطرت کو کے مخالف نہیں ہے، یعنی آپ کی جو فطرت ہے اسی کے مطابق تمام شریعت کے احکامات ہیں۔ وضو ظاہر سی بات ہے طہارت حاصل کرنے اور اپنی بدن کی جو گندگی ہے، غسل ہو، اپنی بدن کی جو گندگی ہے، یا اپنے طور پر ہم جس طرح اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتے ہیں عامتاً، اس کی پاکی حاصل کرنے کا نام وضو ہے، طہارت ہے۔ وضو کے اندر عامتاً 4 فرائض ہیں، اور اسی طریقے سے بعض سنتیں ہیں جو تقریباً 15 پر مشتمل ہے۔ بسا اوقات دیگر نصاب دینیات وغیرہ میں 18 بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں آپ کو جو 15 سنائی جا رہی ہیں وہ 18 بھی ان 15 میں آ ہی جائے گی، یعنی اس کو الگ الگ اگر کر دیا جائے تو وہ 18 ہو جائے گی، اگر اس کو ان دو کو ایک میں کر دیا جائے تو وہ ایسا 15 ہو جائیں گی۔ تو اس کو سن لے ایک مرتبہ۔ وضو کے جو فرائض ہے، فرض کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ کام ہے فرض جو اس کے کرنے کے بغیر وہ نہیں ہوتا۔ فرائض کا مطلب جو ہے اگر ان میں سے کوئی چیز رہ گئی، اگر مثال کے طور پہ وضو کے 4 فرض ہیں، تو وضو کے 4 فرض میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ گیا تو پھر آپ کا یا میرا یا کسی کا بھی وضو مکمل نہیں ہوگا۔ فرائض کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز رہ گئی، اگر چاہے تو آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں یاد رکھنے کے واسطے۔ فرائض کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ سنتوں میں سے کوئی چیز رہ گئی تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن وضو کا اعلیٰ درجہ نصیب نہ ہوگا اور ثواب میں کمی ہوگی۔ یعنی یہ کہ ایک تو وضو فرض درجے کا ہے، یعنی اس کے اندر 4 فرائض ہے۔ ایک مرتبہ مکمل چہرے کا، یعنی پیشانی کے بال سے ٹوڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا، یہ ایک فرض ہے وضو کا۔ اسی طرح 4 فرائض ہے۔ تو دوسرا کیا ہے؟ ایک مرتبہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، اور تیسرا کیا ہے؟ 1/4 یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ تو یہ فرائض ہے، یعنی اگر اس میں سے کوئی ایک بھی اگر چھوٹ گیا تو وضو اس کا نامکمل ہے، وضو ہوا ہی نہیں۔ جب وضو نہیں ہوا تو پھر نماز وہ پڑھ لے گا بھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ شرائط نماز میں یہ ہے کہ آپ وضو کے ساتھ بلکہ اپنے جسم کی پاکی کے ساتھ آپ تیار رہیں وضو کے لیے، شرائط نماز میں سے۔ تو ان میں سے کوئی ایک عمل بھی رہ گیا، یعنی اگر نہیں کیا کسی نے تو وضو نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد یاد آیا، مثال کے طور پہ ان میں سے کوئی عمل یاد آ گیا، یعنی مثال کے طور پہ 4 فرائض ہے، ایک مرتبہ مکمل منہ دھونا ہے، دوسرا ہے کہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا ہے، تیسرا چوتھائی سر کا مسا ہے، تیسرا چوتھائی سر کا مسا، اور چوتھا دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اگر کوئی چوتھائی سر کا مسا کرنے سے رہ گیا، تیسرا عمل جو فرض تھا وہ نہیں کرا، مثلا سر کا مسا کرنا رہ گیا یعنی بھول گیا، تو پورا وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو اس عمل کو کر لے تو وضو ہو جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے ایک، یعنی یہ فرائض کی بات چل رہی، سنت کی بات ابھی شروع نہیں ہوگی۔ بعض حضرات کنفیوز نہ ہوں کہ شروع میں تو ہم نیت کرتے ہیں، پھر گٹے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، پھر مسواک کرتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی، یہ جو عام سنت کے مطابق وضو ہوتا ہے، ابھی تو فرض درجے کا وضو، یعنی فرض درجے کا وضو اس وقت ہم کرتے ہیں جب ہمارے پاس وقت کی تنگی، نماز کے فوت ہو جانے، اور اسی طریقے سے پانی کی کمی ہے، تو اس وقت فرائض کو کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ فرائض پر عمل نہیں کیا جاتا، یعنی فرائض جو نماز ہے وہ الگ چیز ہے، یہاں پر جو مسئلے کی تحقیق آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ وضو کے فرائض اور سنتیں۔ تو نبی مکرم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عمل کرتے تھے وضو میں،
تو وہ عمل ہمارے لیے سنت ہے اور وہی وضو کی سنتیں ہیں. اور فرض جو ہے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اگر اتنا بھی نہیں ہوا تو پھر اس کا کچھ بھی وضو نہیں ہوا. ہاں البتہ سنتوں میں کچھ کمی ہو گئی تو وضو تو ہو جاتا، لیکن اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا کہ سنت کے مطابق مکمل جس طرح نبی نے وضو فرمایا اس طرح اگر کیا تو نماز اس کا وضو کا مکمل ثواب ملے گا، نہیں تو نہیں، کمی بیشی کے ساتھ ثواب ملے گا. تو میں بتا رہا تھا کہ اگر کوئی شخص ان چار فرائض میں، وضو کے ان چاروں فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھول گیا تو اس کے بعد اس کو پھر شروع سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرض وضو کی بات چل رہی، بس اس ایک عمل کو جو فرائض میں سے ایک عمل چھوٹا ہے اس کو کر لے تو وہ وضو ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں وضو کی سنتوں کی طرف. نمبر ایک، وضو میں جو سنتیں ہیں، پہلی چیز تو نیت کرنے کی ہے. نیت کس بات کی کریں؟ نیت یہ ہو کہ میں اس لیے وضو کر رہا ہوں تاکہ میرے گناہ دھل جائیں، اللہ کی رضا حاصل ہو، میرے لیے نماز پڑھنا اور قرآن کو ہاتھ لگانا جائز ہو جائے. ظاہر سی بات ہے بغیر وضو کے نہ نماز پڑھ سکتے، اس لیے کہ الوضو مفتاح الصلاح، یعنی وضو نماز کی کنجی ہے. تو جب وضو نماز کی کنجی ہے تو بغیر وضو کیے ہم نماز بھی شروع نہیں کر سکتے اور اسی طریقے سے قرآن کو بھی نہیں چھو سکتے، اس لیے کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس کو پاک و صاف، یعنی وضو جو حضرات اس کی مفسرین نے تفسیر کی ہے اس میں یہی فرمایا ہے کہ جو وضو سے ہو تبھی قرآن مجید کو، یعنی مقدس کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو وضو کے ساتھ ہی چھوا جا سکتا ہے. تو نیت یہ کرنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھنے اور قرآن کو ہاتھ لگانے یا اس کو قرآن کو ہاتھ لگانا جائز ہو، اس لیے نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ وضو کی نیت کر لیں، عبادت کا اہتمام کے ساتھ ادا کر سکوں. اور اس لیے بھی کہ باوضو رہنا سنت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ صحابی کے آنے پر یہ بھی کہے ہیں کہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ میرے رزق میں برکت کیسے ہوں، تو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ ہمیشہ باوضو رہا کریں. تو ایک ہمیشہ باوضو رہنا بھی ایک سنت ہے. تو اس نیت سے بھی آپ وضو کر لے سکتے ہیں، نماز پڑھنے کی نیت سے بھی اور قرآن کو چھونے کی نیت سے بھی. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب میں کہوں کہ میں وضو کرتا ہوں واسطے اللہ کے، قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، ایسا نہیں ہے. عامتاً نیت کسے کہتے ہیں؟ وہ دل کے ارادے کا نام ہے. اس کے بعد بسم اللہ کہنا. حدیث میں 3 مختلف دعائیں ہیں. ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ وضو سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، اور ایک بسم اللہ والحمد للہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ بھی دعا ہے جو منقول ہے، حدیث میں مختلف دعائیں آئی ہیں وضو سے پہلے کی، تو آپ جو چاہے وہ دعا پڑھ سکتے ہیں اس سے متعلق. اس کے بعد دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. اور اسی طریقے سے چوتھی جو سنت ہے وضو کے اندر وہ مسواک کرنا ہے. مسواک کا بہترین وقت کلی کا وقت ہے، یعنی کلی جب کرتے اس وقت مسواک کی جائے، یعنی ہاتھ دھونے کے بعد کلی کے ساتھ مسواک کرے. یاد رہے مسواک صرف وضو کے وقت سنت نہیں ہے، بلکہ اور بھی کئی ایسے موقع ہیں جس موقع پر مسواک کرنا سنت ہے. جیسے مثال کے طور پر فار این ایگزامپل، نیند سے بیدار ہونے کے بعد بھی آپ کو کرنا ہے مسواک، دانت پیلے ہو جانے کے وقت بھی کرنا ہے، منہ میں بدبو اگر آ رہی ہے تب بھی کرنا. یہ تمام چیزیں مسواک کرنے کے سنتوں کے موقع ہے. ہاں البتہ آج کل جو مسواک ہے بعض حضرات کا کہنا ہوتا ہے کہ مسواک سے ہی بو آ رہی ہے تو ہمارے منہ میں بھی بو آئے گی، تو 4 پیسے ایکسٹرا لگتے ہیں زیتون کا یا دیگر، آپ جس مسواک کے سلسلے میں انٹرسٹڈ ہے وہ خرید سکتے ہیں. بس 4 پیسے جہاں ہم اپنی خواہشات پر، اپنی ضروریات پر، دیگر دنیاوی چیزوں میں لگاتے ہیں، تو دین کے مسواک جیسی سنت پر عمل کرنے میں کیا حرج ہے؟ جبکہ مسواک کے متعلق نبی نے فرمایا کہ مسواک کے ساتھ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بغیر مسواک کے نماز پڑھے جانے سے 27 گنا درجے بڑھ کر ثواب کی اہمیت کی حامل ہے. تو ہمیں ثواب، ظاہر سی بات ہے ہم تمام، کچھ کہا کسی نے؟ کسی کو کوئی سوال ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے امان؟ جی. تو ہم
چوتھی سنت میں تھے وضو کے مسواک کی. ایک تو یہ کہ 1 منٹ زائد ہو چکا ہے جو وقت کہا گیا تھا، انشاءاللہ جلدی سے اس کو ختم کر لیں گے. وضو کی 5ویں سنت ہے 3 بار کلی کرنا، اور 6ٹھی سنت ہے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، اور 7ویں داڑھی کا خلال کرنا. داڑھی کے وہ بال جو چہرے کے حدود یعنی اس کے جو باؤنڈری ہے چہرے کی کے حدود سے باہر لٹک رہے ہوں انہیں وضو میں دھونا فرض نہیں ہے. یعنی جو بال نیچے مرد حضرات کے جو داڑھی کے نیچے تھوڑی کے نیچے ہوتے ہیں اور لٹک رہے ہوتے ہیں اس کو دھونا فرض نہیں ہوتا، اس کو بس اس کا خلال کر لینے سے وہ اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے. اور 8ویں جو سنت ہے بازوں کو انگلیوں کی طرف سے دھونا، کہ کوہنیوں کی طرف سے، یعنی بازو کو انگلیوں کی طرف سے دھونا نہ کہ کوہنیوں کی طرف سے. یعنی عامتاً ہوتا یہ ہے کہ ہم اوپر اپن نیچے ہاتھ نل کے نیچے رکھ دے کے اوپر سے دھوتے ہیں، جبکہ ہمیں انگلیوں کی طرف سے دھونے کا حکم ہے. یہ سنت ہے، مستقل سنت ہے. یہ عامتاً یہ اس میں کاہلی آج کل پائی جا رہی ہے، جلدی کے چکر میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن سنت کا اہتمام ہونا چاہیے. ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وعید کے طور پر یہ بات بتلائی کہ جہنم کے اس آگ سے بچو اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اچھے سے کرو. یعنی یہ کہ اگر ہاتھوں کا خلال، انگلیوں کا خلال، پیروں کی انگلیوں کا خلال اگر ہم اچھے سے نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے نماز ہماری سرے سے صحیح نہیں ہوگی. 10ویں جو سنت ہے 1 بار پورے سر کا مسح کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کانوں کا مسح کرنا بھی مستقل سنت ہے. اور 11ویں یعنی نصاب دینیات میں جو حضرات کو اگر کنفیوژن ہو تو وہاں پر کانوں کا مسح الگ سنت، مستقل ایک سنت لکھا گیا ہے، اس وجہ سے اس میں نمبر زیادہ ہے. تو 11ویں سنت ہر عضو کو 3 بار دھونا، یعنی ہر پارٹ آف دا باڈی جس پارٹ کو بھی دھونا وضو میں سنت کے طور پر کہا گیا ہے تو اس کو ہر دھونے میں 3 مرتبہ دھونا، یہ مستقل سنت ہے. اور ترتیب وار وضو کرنا، یعنی یہ کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے اگر آپ نیت کر کے ہاتھ دھو رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ پہلے پیر سے شروع کریں، یہ ترتیب کے خلاف ہے. اور 13ویں سنت جو ہے وضو کی وہ پے در پہ وضو کرنا ہے. پے در پہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک پارٹ آپ نے دھو لیا تو دوسرا پارٹ جب آپ دھو رہے تو اس وقت دوسرا پارٹ دھوتے وقت پہلا پارٹ ابھی آپ کا سوکھ نہیں جانا چاہیے، یعنی ڈرائی نہیں ہونا چاہیے. ایسا یہ بھی سنت ہے، یعنی جلدی بھی کرنا ہے وضو اور اتنا بھی جلدی نہیں کہ وضو صحیح نہیں ہو رہا، ایسا بھی نہیں. 14ویں سنت جو ہے اعضائے وضو کو مل مل کر رب کرنا، یعنی اس کو رگڑتے ہوئے اچھے سے دھونا، تاکہ اپنا ہی جسم ہے، اپنی ہی پاکی صفائی کے سلسلے میں ہمیں فکر ہونی چاہیے. اور 15ویں جو سنت ہے وضو کی، ہاتھ اور پاؤں دھوتے وقت پہلے دائیں پھر بائیں کو دھونا، یعنی ہاتھ اور پیر دھوتے وقت پہلے ہم رائٹ کا لحاظ کریں اس کے بعد لیفٹ کا لحاظ کریں. یہ عامتاً ہوتا ہے، اس کو پریکٹیکلی خود بھی سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے. امید کہ آج کی کلاس آپ سبھی حضرات کو مفید ثابت ہوئی ہوگی. آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال تک آج کے پریزنٹیشن کو پہنچائیں، اور یہ جو نماز کورس ہے، نماز ٹریننگ کورس جو 10 دن پر مشتمل ہے، آگے کے عناوین اور بھی اہم عناوین ہیں تو ٹاپکس ہے، تو اس وجہ سے دوسروں کو بھی ترغیب دے، خود بھی عمل کرے، اور اس کا اوور ویو بھی لکھ کر گروپس میں بھیج دے. جس لنک کے تحت میں اس کو سبمٹ کرنا ہے اس کے مطابق سبمٹ کر دیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.